یہ نظریہ اس وقت بھی تھا، آج کا نہیں۔ اس وقت بھی یہ نظریہ تھا لا مذہبوں کا، صرف مشرک نہیں تھے، لا مذہب اس وقت بھی تھے۔ لا مذہبوں میں سے کسی نے انکار کیا آج تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام زندگی کا انکار دنیا کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انکار دنیا کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طرز حکمرانی، طرز بازار، طرز تجارت، طرز عدالت، طرز زندگی دے کے گئے، اس کا آج انکار کر رہی ہے دنیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والی معاشرت دے کے گئے، آج دنیا اس کے خلاف چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق دے کے گئے، آج دنیا اس کی اپوزٹ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی؟ تو مجھے بتائیں، ہمیں رسول اللہ کی ولادت منوانے کی ضرورت ہے دنیا سے یا سیرت منوانے کی ضرورت ہے؟ قطعاً ناراض نہ ہو۔ ابو لہب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا انکار تو نہیں کیا، علماء بیٹھے ہیں جس سے چاہیں پوچھ لیں، اس نے تو ولادت پہ انکار نہیں کیا ہو، اس نے تو لونڈی آزاد کر دی اس خوشی میں اور اونٹ ذبح کیے تھے، نجات مل گئی۔ کیوں کہ نجات تو سیرت اپنانے پر ہے۔ بلال کے پاس تو کوئی اونٹ نہیں تھا، کوئی لونڈیاں نہیں تھی جس کو وہ آزاد کرتے خوشی میں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائی، کامیاب ہوئے نہیں۔ میرے نبی نے جغرافیہ روندا یا نہیں روندا؟ روم کے صہیب کو گلے لگایا، فارس کے سلمان کے بارے میں کہا سلمان منا اہل البیت، اور بلال کو وہ مقام دلایا صحابہ میں کہ عمر فاروق جیسے شخص بھی فرمایا کرتے تھے مرحبا یا سیدی بلال۔ قوم پرستی اور لسانیت پرستی کی ایسی جڑ اکھاڑی کہ ایک غزوے سے واپس پر دو صحابہ میں آپس میں نزاع ہوا، ایک نے آواز لگائی یا للمہاجرین، دوسرے نے کہا یا للانصار۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے سے باہر آئے، فرمایا میرے ہوتے ہوئے تم زمانہ جاہلیت کے بدبودار نعرے لگا رہے؟ وہ صحابہ تھے، فوراً احساس ہوا اور فرمایا کہ ہمارا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ تو کتنی چیزیں دین کا خلاصہ؟ پہلی بولیں دوسری عبادات، تیسری اخلاقیات، چوتھی معاملات، پانچویں معاشرت۔ پہلی دو چیزوں کا تعلق اللہ کی عظمت سے، بقیہ تین چیزوں کا تعلق وہ مخلوق پر رحم سے ہے۔ تو دین کا خلاصہ اب کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو۔ پورا قرآن کا جس حکم کو اٹھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان کو اٹھائیں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرز عمل کو اٹھائیں گے، یا وہ اللہ کی عظمت سے متعلق ہوگا یا مخلوق پر رحم سے متعلق ہوگا۔ عبادات ہیں اسی لیے کہ اللہ کی عظمت دل میں آئے، اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو مخلوق پر رحم دل میں آئے گا۔ چونکہ وقت ہو گیا، میں ایک ایک مثال دے کر اجازت چاہوں۔ نماز اس لیے کہ اللہ کی عظمت دل میں آئے، انسان اپنے آپ کو عابد سمجھے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عظمت دل میں آئے۔ تمام عبادات اسی لیے کہ اللہ کی عظمت دل میں آئے۔ لیکن معاملات کا ایک حکم ہے، شریعت کی ایک حد ہے کہ قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے۔ ساری کائنات ایک دوسرے کو قتل کر دے، اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ بولیں اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ تو یہ حکم کس سے متعلق ہے؟ یہ مخلوق پر رحم ہے نا۔ معاشرت کا حکم ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرے، ساری اولاد باپ کے خلاف ہو جائے، کائنات کے ہر باپ کے خلاف ہر اولاد ہو جائے، اللہ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ جی بولیں اللہ کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ یہ مخلوق پر رحم ہے کہ جس باپ نے، جس ماں نے اپنی زندگی کے بہترین دن، اپنی خوشیاں، اپنے معاملات تمہاری خاطر قربان کیے ہیں، اب حق یہ ہے کہ وہ بزرگ ہو گئے، تم میں جوانی آ گئی ہے، خبردار ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، کندھے جھکا کے رکھنا، نرمی سے بات کرنا۔ یہ حکم مخلوق پر رحم ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاق کا حکم ہے، دنیا ایک دوسرے کے ساتھ با اخلاق ہو کے ملے، مسکرا کر ملے، اس کا اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ مخلوق کو فائدہ ہے نا۔ معاملہ ہے ملاوٹ نہ کرو، تو کیا جس دودھ میں آپ ملاوٹ کریں گے، جس خوراک میں آپ ملاوٹ کریں گے، کیا نعوذ باللہ وہ خوراک اللہ کھائے گا؟ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے میرا رب۔ مخلوق پر رحم ہے، جو موضوع اٹھائیں گے قرآن کا، رسول اللہ کی جو حدیث اٹھائیں گے، فقہا کا جس مسئلے کو اٹھائیں گے، یا وہ اللہ کی عظمت سے متعلق ہے یا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم مخلوق پر رحم سے متعلق ہوگا. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں، مخلوق کا رحم نہیں، ہم کامل مسلمان نہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، ربیع الاول آئے تو ہمیں تجدید کرنی چاہیے اپنی عہد کی، اس عہد کی جو ہم نے اللہ سے کیا، لست بربکم، کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس عہد کی جو ہم نے محمد الرسول اللہ کے اقرار کر کے کیا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، اللہ کو اپنا رب مانیں گے. رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارا نمونہ ہے، ہمارے لیے معیار ہیں. ہم اس معیار کی پیروی کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے پیار کرے، ہم خالق کے محبوب بن جائیں اور خالق ہمارا محبوب بن جائے، تو نسخہ یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ نسخہ ہے. آج یہاں بیٹھ کر عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ سیرت اپنائیں گے. ہم اپنی زندگی میں ایمانیات، عقائد رسول اللہ جیسے، عبادت رسول اللہ جیسی، معاملات رسول اللہ جیسے، معاشرت، اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. یہ کیا ہے؟ میرا نبی تو اخلاق والا ہو، ہم 3 سال سگے بھائی سے بات نہ کریں. میرا نبی کہ یتیموں کا حق ادا کرو اور سگا چچا یتیموں کا حق کھا رہا ہو. میرا نبی کہے بہنوں کو وراثت میں حصہ دو اور ہم بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کے بجائے زبردستی اخلاقی ایموشنل دباؤ ڈلوا کر ان سے انگوٹھے لگوائیں. آج عزم کریں کہ ہم رسول اللہ کی سیرت اپنائیں گے. عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرت، اور ہم انشاءاللہ امت بن کر جئیں گے. کیا بن کر جئیں گے؟ ہم کون ہیں؟ امت ہیں. نحن الامہ. کیا بولو؟ نحن الامہ. اونچا بولے. نحن ہم رسول اللہ کی امت ہیں. ہم امت کا درد اور امت کا غم سینے میں لے کر انشاءاللہ جئیں گے اور امت بن کر جئیں گے اور امت کا مقام انشاءاللہ امت کو دلائیں گے. آپ اللہ کے بن جائیں. اللہ کے قرآن کی آیتیں آج بھی سچی ثابت ہوئی. وہ ہے سچی. اگر کمی ہے تو ہم میں ہے، ادھر نہیں ہے. تو اس کمی کو دور کریں گے نا انشاءاللہ. محمد الرسول اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی، کیونکہ یہ سوال صرف عالم ارواح میں نہیں ہوا، یہ سوال کے تحت پوری زندگی گزارنی ہے. اور جب عالم برزخ میں جائیں گے تو پہلا سوال یہی ہوگا، من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ یہ زندگی ملی اس لیے کہ الست بربکم سے جو سفر شروع ہوا تھا اور من ربکم تک جو سفر چلنا ہے اور اس سے آگے آگے جانا ہے، اس سفر کی تیاری کے لیے یہ وقت ملا ہے. تو رب انشاءاللہ زندگی میں نظر آئے گا، رسول اللہ کے طریقے نظر آئیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے کہ سیرت اپنائیں گے. نہ ڈریں. نہ افغانستان کی تشکیل ہو رہی ہے، نہ کشمیر جہاد کی ہو رہی ہے، نہ ووٹوں کے لیے بات ہو رہی ہے. کس لیے ہو رہی ہے؟ سیرت اپنانے کے لیے ہو رہی ہے. تو سیرت اپنائیں گے انشاءاللہ. سیرت اپنائیں گے انشاءاللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آخر دعوانا